ناظرین، 2 دن کے وقفے کے بعد میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں، اور میرے پہلے 2 ویڈیوز پہ جس طریقے سے آپ نے ایک بڑا پازیٹیو اور حوصلہ افزا رسپانس دیا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ کل یوم عاشور تھا، اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود یوم عاشور بہت پرامن طریقے سے گزرا، اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشن کی جو 32 یعنی کہ 32ویں رپورٹ تھی پاکستان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، جس میں ٹی ٹی پی اور القاعدہ کا نیکسس جو تھا اس کے بارے میں خاص طور پر اظہار کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس تناظر میں اس دفعہ جو فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ حکومت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیے تھے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس پہ پوری قوم ان کو ٹرائیبیوٹ پیش کرتی ہے۔ آج کئی ٹاپکس ہیں۔ آج سب سے اہم جو ٹاپک جو میرے نزدیک ہے وہ ٹائم فریم ہے الیکشن کا، کیونکہ یہ صرف پاکستان ہی میں یہ مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا، پاکستان کے باہر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ مختلف فورمز پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور خصوصاً امریکہ کی جو پارلیمنٹ جسے کیپٹل ہل کہتے ہیں، اس کے اندر ایک بلڈنگ ہے ریون بلڈنگ، اس میں 6 امریکہ کے مشہور و معروف جو سینیٹر اور ایک پاکستانی ہوسٹ ڈاکٹر آصف، انہوں نے ہیومن رائٹ اور ڈیموکریسی، مانیٹرنگ آف الیکشنز، فریڈم آف میڈیا اینڈ جرنلسٹ، اینڈ امپیکٹ آف پاک یو ایس ریلیشنز آن دا ورلڈ، یہ 4 جو کی پوائنٹس تھے، اس کے حوالے سے وہاں پہ ایک بھرپور سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس میں اس بات کا بڑی شدت سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ اور ڈیموکریسی جو ہے ان کو انشور کرنا ضروری ہے، جس کو شریڈ مین جو ہے وہاں کے بریڈ شریڈ مین سینیٹر جو ہیں انہوں نے، اور ایک سینیٹر ہے کوسٹا، انہوں نے کو ہوسٹ کے طور پر وہاں پہ فرائض سار انجام دیے۔ وہاں پہ انٹری تو اتنی کوئی انڈیپینڈنٹ یا کوئی فری نہیں تھی، لیکن یہ ایک بڑا تھاٹفل سیشن تھا جس میں اس بات کو ریئلائز کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ایک کریڈیبل، ٹرانسپیرنٹ، فری فیئر الیکشن کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو جو ہمارا بلاسفیمی لا ہے اس کو بھی ٹچ کیا کہ اس کو رپیل کرنے کی یا اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیومن رائٹ اور ڈیموکریسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ان دونوں چیزوں کو محفوظ انشور کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ جب تک یونائٹڈ نیشن کے مانیٹر جو آبزرور ہیں اس کو مانیٹر نہیں کریں گے تو اس کی کریڈیبلٹی پہ کئی سوالات اٹھتے رہیں گے۔ اس طریقے سے پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اس وقت اس کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ کچھ اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر آدمی اس کے بارے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک فری میڈیا جو ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا، اور ججز جو جرنلسٹ ہیں ہمارے، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس پورے کے پورے پروسیس کو بھرپور طریقے سے واچ کر سکیں۔ اور چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از دی امپیکٹ آف انٹرنیشنل امپیکٹ آف دا پاک یو ایس ریلیشنس۔ یہ 4 چیزیں تھیں جس پہ ان کا فوکس تھا۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ جو الیکشن ہے یہ بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اس کے بارے میں مختلف حلقوں میں، مختلف دانشوروں کے ذہنوں میں مختلف سوالات جو ہیں شکوک و شبہات کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں، جس میں بالخصوص جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کو جو بڑھایا گیا ہے اس پہ ایک سکیپٹسزم کے حوالے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اپنا جو 90 ڈیز یا 60 ڈیز کا جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ پیریڈ ہے وہ اس سے ایکسیڈ کر جائے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ جو تبصرہ کھل کر ایک آرٹیکل کی شکل میں، خبر کی شکل میں، وہ پیلڈاٹ کے سربراہ احمد محبوب صوفی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش میں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن وہاں پہ پھر حسینہ واجد کی قیادت میں ایک ایجیٹیشن بھرپور چلی اور دوبارہ وہ
ٹریک پہ لایا گیا. اور پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو تصور ہے یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں تھا، کیونکہ فریمر آف جو کانسٹیٹیوشن تھے ان کا خیال تھا کہ پاکستان ایک نارمل جمہوری ملک کی طرح ورک کرے گا. لیکن 85 کے الیکشن میں سب سے پہلے پاکستان میں کیئر ٹیکر جو ہے وہ گورنمنٹ کا تصور جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا. اور اس کے بعد ٹائم اینڈ اگین جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں ایک عبوری حکومت جو ہے وہ انسٹال کی گئی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اتنا بااختیار اتنا پاورفل نہیں بنایا گیا جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں یا دیگر ممالک میں ہے، کہ وہ ایک الیکشن کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے انشور کرنے کے لیے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کریڈیبل الیکشن منعقد کروانے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ شاید اس طریقے سے ادا نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ہر الیکشن پہ مختلف قسم کے جو ہے سوالات اٹھتے رہے ہیں. اور اب جب کہ پاکستان سیاسی طور پر معاشی طور پر مختلف قسم کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے تو ان حالات میں ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اسی وقت ہی آئے گی جب تک لوگوں کو جنرل ول جو ہے اس کا یا ان کے مینڈیٹ کا بھرپور احترام نہیں کیا جاتا. اب جب کہ یہ اسمبلی ختم ہونے کو ہے اگست کے درمیان 14 اگست کو یا اس سے پہلے، تو یہ صورتحال اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی نیوٹریلٹی جو ہے وہ اس کو انشور کیا جائے، اور خاص طور پہ الیکشن ایکٹ 2017 کے جو سیکشن 230 ہے اس کے مطابق وہ اپنے فرائض سر انجام دے اور اس ملک کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. اور اس کے بعد جو نیا سیاسی سفر ہو اس ملک میں نئی حکومت کے حوالے سے، وہ میرا خیال ہے اس کا پوری دنیا احترام کرے گی اس مینڈیٹ کا، اور اس میں اور وہ پاکستان کے اندر ایک معاشی استحکام کا باعث بھی بنے گا. اور پاکستان کے اندر گڈ گورننس اور باقی جو معاملات ہیں اس حوالے سے توقع کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً دہشت گردی کا جو ایشو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.